الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج في نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید رواہ احمد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل ليل كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ تو اگر نواز دے تو تیرا کرم ہے ورنہ تیری رحمتوں کا بدلہ میری بندگی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ آج 29 ذی القعدہ ہے، چاند نظر آتا ہے تو آئندہ کل سے یکم ذی الحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہوگا، اور یہ مہینہ اپنے آغازی دنوں میں بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ شرافت، عظمت، برکتوں کا باعث ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا قابل احترام مہینہ کہا ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں، ان میں ایک مہینہ ذی الحجۃ الحرام کا بھی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو ذی الحجہ کے ساتھ الحام لگایا جاتا ہے کہ حرمت والا، احترام والا مہینہ ہے۔ اور ذی الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے آغازی دنوں میں، ابتدائی پہلے 10 دنوں میں اسلام کا بنیادی رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج کی ادائیگی ان دنوں میں ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کو ذی الحج یعنی حج والا مہینہ، الحرام یعنی حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی 10 راتوں کی جو آنے والے دن ہیں، ان کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے اس سے مراد الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ والشفع، اس کی تفسیر مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، قربانی کا دن، اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ والوتر، اور 9 ذی الحجہ کے دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ تو پہلے 10 راتوں کی قسم، پھر 90 ذی الحجہ کی جو دن ہے اس کی قسم، پھر 10ویں ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کی قسم۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حق جل مجدہ
خود اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ کتنے زیادہ اہم دن ہوں گے، کتنے زیادہ عظمت والے دن ہوں گے، کتنے زیادہ برکت والے دن ہوں گے، اور کتنی اہمیت ان دنوں میں، ان راتوں میں ہوگی۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے۔ جتنی زیادہ پسند نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی ہے، اتنی محبوب اور دنوں میں نہیں ہوتی۔ تو اس کی محبوبیت کا اندازہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرما رہے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور فضیلت اس کی کھول رہے ہیں۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ابتدائی جو 9 دن ہیں عرفے کے دن کے ساتھ، ان 9 دنوں میں ایک دن کے روزے کی فضیلت سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیل منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ایک رات میں عبادت کے ساتھ جاگنا لیلۃ القدر میں جاگنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ سال بھر کے روزوں کی فضیلت ایک روزے پر اور ہر رات میں جاگنا لیلۃ القدر کے میں ثواب ملنے کے برابر، تو پھر اس کی عظمت، اس کی اہمیت کیا کم ہو گئی؟ سال بھر اگر ایک آدمی روزہ رکھے گا تو اس کی اہمیت کم ہو گئی، لیلۃ القدر میں ایک آدمی جاگے گا تو کیا اس کی اہمیت کم ہو گئی؟ تو اس کا بھی جواب محدثین دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، جو مقام، جو مرتبہ جس چیز کا ہے وہ گھٹتا نہیں۔ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جو تنخواہ ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایک عامی بندہ بھی اس تنخواہ تک پہنچ جاتا ہے، کبھی کبھی تو اس سے زیادہ تنخواہ پاتا ہے، لیکن کیا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ایسا۔ اس کا جو مقام، جو مرتبہ ہے وہ برقرار رہے گا، اگرچہ کہ عام بندہ اس کی تنخواہ سے زیادہ تنخواہ پا رہا ہو۔ تو ایسے ہی ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، ایک رات میں جاگنا لیلۃ القدر میں کے ثواب کے برابر ہے، لیکن لیلۃ القدر کی جو اہمیت اور جو عظمت ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی کیا کم بڑی بات ہے کہ ایک روزہ رکھنے پر سال بھر کے روزے کی فضیلت مل جائے، ایک رات جاگنے پر لیلۃ القدر کے ثواب کے برابر ثواب مل جائے، یہ بھی کیا کم ہے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے عبادت کے لیے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاحی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، یہ نیکیوں کا موسم ہے، ہر چیز کا موسم آتا ہے کہ اس میں بھاؤ بڑھ جایا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ کسی ٹیلر کے پاس جائیے، عام دنوں میں وہ آپ کو سہولت کے ساتھ آسانی سے کپڑا سل کے دے دے گا، لیکن رمضان میں اس کا بھاؤ بھی بڑھتا ہے اور اس کے پاس وقت بھی نہیں رہتا ہے، وقت رہتے نہیں ڈالا تو کپڑا ہی نہیں لے گا آپ کا، چاہے کتنے بھی پیسے دے دو، میرے پاس کام بہت ہے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑی بڑی فضیلتیں مل رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، مسند احمد کی روایت ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر۔ عظمت کے اعتبار سے، محبوبیت کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، اور یہ عظمت والے بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے جب یہ دن ہمیں مل جائے، نصیب ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بھی احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔
فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ، پس کثرت کرو ان دنوں میں تحلیل کی، لا الہ الا اللہ کہنے کی، والتکبیر اللہ اکبر کہنے کی، والتحمید اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی کثرت کرو، کثرت سے کہا کرو۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم وعمت فیوزہم فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 دن ہیں تکبیر تشریق کے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ان 5 دنوں میں تو ہم کثرت سے مسجد کے اندر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ہم کہتے ہیں، لیکن ابتدائی 9 دنوں میں 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کی فجر آنے تک، یہ جو شروع کے 8 دن ہیں، ان 8 دنوں میں ہمارے یہاں پر تکبیر تشریق کہنے کا جو عمل ہے، جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ ہمارے یہاں متروک ہو چکا ہے، چھوڑا جا چکا ہے۔ صحابہ اکرام کثرت سے تسبیح کیا کرتے تھے، تکبیر تشریق کے اندر یہ سب تسبیح بتائی گئی ہے جو بھی فضیلت کی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں بھی چیزیں آ گئی جس کی فضیلت اس حدیث میں مسند احمد کی روایت میں آئی ہے، تینوں کی فضیلت اس تکبیر تشریق میں آ گئی۔ تو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی کثرت کرنی چاہیے، اپنی زبان پر اس کا ورد رکھنا چاہیے، اور یہ متروک ہوتا جا رہا ہے، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بازار جایا کرتے تھے ابتدائی 8-9 دنوں میں، جب بھی یہ بازار جاتے تو بلند آواز سے ان تکبیر کو کہتے تھے، اور ان کی آواز کو سن کر بازار میں ایک آواز گونجتی تھی تکبیر کی، ایک ماحول بن جاتا تھا۔ ہم کو چلا پکار نہیں کرنا ہے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے من میں چلتے پھرتے تسبیح اپنے زبان پر جاری رکھیں، تاکہ ہمیں بھی وہ فضیلت مل جائے، ہمارا بھی حصہ اس عمل کے ساتھ لگ جائے جو صحابہ کرام کا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہیں، ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جائے۔ تو اس لیے کثرت سے تکبیر، تحمید، تحلیل کی کثرت کرنی چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے تکبیر تشریق، اس کو آپ کثرت سے اپنی زبان پر رکھیے اور فضیلت کے یقین کے ساتھ اس میں اعمال کیجیے۔ اور فرمایا جب بھی کوئی دن، کوئی رات، کوئی وقت، کوئی گھڑی فضیلت کی بتائی جاتی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ پہلی چیز ہے فضیلت والے اعمال کو اپنی زندگی میں لانا، کہ جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں اس کو میں بٹوروں، اس کو میں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، اس کو میں کرنے والا بنوں، پہلا عمل تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز جو کرنے کی ہوتی ہے کہ آدمی ان مقدس ترین لمحات میں، بابرکت ترین لمحات میں، عظمت ترین لمحات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، کہ ان راتوں کی، ان دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں ان راتوں، ان دنوں میں گناہ کیسے کروں؟ کیسے میں اللہ کی نافرمانی کروں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے؟ کیسے میں نافرمانی کروں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ابتدائی 10 دنوں میں بہت ساری فضیلتیں بتلائی ہیں؟ میں کیسے گناہ کروں؟ تو گناہوں کا چھوڑنا بھی اس کی عظمت اور اہمیت کو برقرار رکھنے کا کام دے گا، اور اعمال کو کرنا، کہ جو اعمال بتائے گئے ہیں، جو کرنے کی چیزیں بتائی گئی ہیں، کثرت سے تسبیح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، اللہ کی بڑائی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دن اللہ کی بڑائی کا زمانہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا زمانہ ہے، کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے۔ تو ہم اس کو عمل میں لائیں، اور خصوصاً کل کے دن سے اگر چاند آج نظر آ جاتا ہے کہ 1 ذی الحجہ سے 10 جو ابتدائی 10 دن ہیں، اس کو غنیمت جانیں، خوب زیادہ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بڑائی والی تکبیرات سے اپنی زبان کو مزین رکھیں، اور کثرت سے ذکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ 7 یا 8 ذی الحجہ ہوگی تو عرفے کی فضیلت بھی آپ کے سامنے آئے گی، قربانی کی فضیلت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔